دو مخلوقات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں، ایک ہیں جنات اور دوسرے ہیں فرشتے۔ تو قرآن مجید کی روحانیت اور یعنی کہ جس کو اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ساری کائنات میں باقی تمام مخلوقات سے ممتاز ہیں۔ ایک ہیں فرشتے، ایک ہیں جنات اور ایک ہے انسان یا آدم۔ تو ان 2 میں، جنات، فرشتے اور آدم میں، آدم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسی امانت عطا کی ہے کہ اگر اس امانت کو یہ پہچان لے تو یہ باقی دونوں مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی جب ہم چبا کے کھائیں اور اس کے ساتھ ہم سالن وغیرہ نہ لگائیں تو تھوڑی دیر تک روٹی چباتے رہیں تو آپ کو تھوڑی سی مٹھاس جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ یعنی روٹی ہو گندم کی روٹی، اس کے علاوہ پھل ہیں، پھل بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں میٹھی نہیں ہوتی ان میں بھی ہم کافی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم خود سے میٹھا جو ہے وہ جمع اس میں ڈالتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں، گڑ ڈالتے ہیں، شہد ڈالتے ہیں، اور میٹھا جو ہے وہ ہماری غذا کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ میٹھا پسند نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بھی میٹھا بالکل ہی چھوڑ دیں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں میٹھا ضرور کھاتے ہیں۔ جن لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے وہ چینی نہیں کھا سکتے یا گڑ نہیں کھا سکتے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑی بہت روٹی ضرور کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو غذا ہے اس کا جو آخری حتمی وہ جو انرجی کا سورس ہے، یعنی وہ جو توانائی جس سے ہمیں ملتی ہے، ہمارا جسم چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں مٹھاس ہے۔ اب روٹی جب ہم چبا کے کھاتے ہیں تو روٹی کے اندر جو چھپی ہوئی مٹھاس ہے، گلوکوز ہے، وہ ہمارے منہ میں جو ہے وہ حل ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے۔ چاول بھی بیسیکلی مٹھاس ہے۔ چاول آپ سمجھ لیں کہ چاول اور روٹی اس طرح کی چینی ہے جس چینی کے اوپر ایک کور چڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جیسے ہی وہ منہ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ اس طرح میٹھی نہیں لگتی، لیکن ہمیں چبا کے کھانے سے اور ہضم کرنے کے دوران اس کے اندر جو موجود چینی یا مٹھاس یا گلوکوز ہوتا ہے وہ باہر آنے لگ جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے انرجی بنتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آدم ہے، انسان ہے، اس کی جو خوراک ہے، اس کا جو الٹیمیٹ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مٹھاس ہے، وہ گلوکوز ہے۔ تو ایک یہ بات ہوگی۔ اب گلوکوز جو مٹھاس میں ڈھیر ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک مٹھاس کو سکروز کہتے ہیں، وہ جو گنے کی چینی ہے یا چقندر کی چینی ہے، ایک کو ہم گلوکوز کہتے ہیں، ایک کو ہم فریکٹوز کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں لیکن یہ ساری میٹھی چیزیں ہیں، اور مٹھاس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ میٹھی چیز کس طرح کی ہوتی ہے۔ اب جنات کیا کھاتے ہیں؟ جنات جو ہیں وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن میں مٹھاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن ان میں ایک مخصوص قسم کا نمک ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا لفظ نکوٹین۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کا جو تمباکو کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے یا تمباکو کا جو جوہر ہوتا ہے اس کو ہم نکوٹین کہتے ہیں۔ نکوٹین ایک ایسا نشہ ہے کہ جو سگریٹ پینے والے کے اندر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ بار بار سگریٹ پیتا ہے۔ تو وہ کیوں سگریٹ پیتا ہے؟ وہ جس شے کے لیے سگریٹ پیتا ہے اس شے کو ہم کہتے ہیں نکوٹین۔ نکوٹین جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے مہلک ہے۔ زیادہ سگریٹ پئیں یا نکوٹین اپنے جسم کے اندر اتار لیں تو ہمیں مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، ہم مر جاتے ہیں۔ لیکن جنات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ جنات کی جو خوراک ہے اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے یا اس کا جو حتمی جوہر ہے وہ نکوٹین کے سالٹس بنتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ اور الگ قسم کی بات ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ نکوٹین کے جو سالٹ ہیں وہ جنات کی جتنی بھی خوراکیں ہیں ان کا جو آخری جوہر ہے جو ان کے جسم کو توانائی دیتا ہے وہ نکوٹین کے سالٹس ہیں۔ ہماری خوراک ہے گلوکوز یا مٹھاس، مٹھاس ہمارا آخری جوہر ہے۔ تو اسی طرح جو جنات کی خوراک ہے وہ نکوٹین کے سالٹس ہیں۔ اب اس کے بعد آگے فرشتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے اندر جنس ہوتی ہے۔
فرشتے عورت اور مرد نہیں ہوتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اور وہ ان کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، نہ ان کے اندر حسد ہوتا ہے، نہ ان کے اندر کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے اندر دوسرے طرح کے جذبات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو دیکھ کے بہت زیادہ رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ وہ مطلب اس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو حکم کی پابند ہے، اور حکم کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ ایک فرشتہ ہے، اسے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو کے میری تسبیح کرو۔ تو اس نے نہ کوئی کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس نے تھکنا ہے، اور بس اس نے تا قیامت کے جب تک اللہ نے اسے قائم رکھنا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ تو پھر فرشتے پیدا کس طرح ہوتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیں کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اچانک، جس طرح ایک یہ اچھی مثال نہیں ہے لیکن مثال دینے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ جس طرح آتش بازی ہوتی ہے، آتش بازی میں اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک جو ہے وہ ڈھیر سارے پھول جھڑیاں سے پھوٹتی ہیں اور مختلف رنگ نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اسپیس پیدا کی ہے اس کے اندر اچانک نور کے جھماکے ہوتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ نہ فرشتوں کا کوئی باپ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی خاندان ہوتا ہے، بس وہ مجرد اسی طرح پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں، ان کی ویسے پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ عقل مند مخلوق ہیں، وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کے اندر جو وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ ان کا جوہر کیا ہے، وہ کس طرح وہ اپنی انرجی پوری کرتے ہیں، وہ ان کے اندر جو مٹھاس ہے، گلوکوز ہے، اور جو نکوٹین سالٹس ہیں، یہ دونوں موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی مقداریں اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ اتنی کم ہوتی ہیں کہ انہیں ان کی طلب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فارمولہ ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولے کہاں سے ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک ثبوت تو ہمارے پاس ہے کہ گلوکوز، مٹھاس کے بغیر جو ہے وہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ڈاکٹر وغیرہ ہیں یا جو فزیشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ہم جو ہے نا گلوکوز کے علاوہ ایک اور چیز پہ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور انہیں جو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کیٹونز۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ روٹی چھوڑ دیں، چاول چھوڑ دیں، جتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ کاربوہائیڈریٹس مٹھاس کو کہتے ہیں، مٹھاس چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ آپ گوشت کھائیں اور مرغی کھائیں اور چنے کھائیں، یا اس طرح کی چیزیں کھائیں جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس نہ ہونے کے برابر ہیں، تو انرجی تو جسم کو ملتی ہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ چکنائی کھائیں اور پانی وغیرہ پئیں، تو تب بھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، یہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مسلسل اپنے زندگی کا یعنی پوری زندگی اس پہ نہیں لا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مکمل طور پہ کاربوہائیڈریٹس کو چھوڑتے ہیں تو وہ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا دماغ ہے وہ گلوکوز کے سالٹس پہ چلتا ہے یا گلوکوز کے الیکٹرولائٹس پہ چلتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آپ اس کو شفٹ کر دیتے ہیں کیٹونز پہ، تو پھر یہ ہونے لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مرگی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، یا انہیں مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، یا انہیں اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو بڑے پیچیدہ قسم کے نفسیاتی اور آپ کہہ لیں کہ ذہنی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور انہیں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، انہیں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آدمی کے لیے نظام بنایا ہے، آپ اسے اپنی مرضی سے بھی ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمارے لیے گلوکوز کو بنیاد بنایا ہے، ہم اس بنیاد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ شے ہے۔ اگر ہم جنات کو دیکھنا چاہیں، جنات کو اس سے دوستی کرنا چاہیں یا ان کو سمجھنا چاہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے مقداروں کے اندر رہتے ہوئے کم سے کم وہ کیا کہ آپ نے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ایک قول ہے جس کی ابھی مجھے پورے الفاظ نہیں یاد میں، مجھے معاف کریں، کہ کم کھایا جائے، کم سویا جائے اور کم گفتگو کی جائے۔ تو یہ روحانیت کا ایک فارمولہ ہے۔ تو کم کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو وہ گلوکوز کا لیول ہے جو کہ عام طور پہ آپ کہہ لیں کہ 10 پہ رہتا ہے، وہ اچانک چلا جائے گا 1-2 پہ، لیکن آپ زندہ رہیں گے۔ آپ کم بولیں گے تو آپ کی جو روحانی انرجی ضائع ہوتی ہے،
وہ پرزرو ہو جائے گی، وہ آپ کے اندر جمع رہے گی۔ تیسرا کہ کم سوئیں۔ کم سونے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ اس ذہن کی طرف منتقل ہوگا جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں، جس کو ہم خواب کا ذہن کہتے ہیں۔ تو وہ آدمی کے اندر ایک ایسی چیز آ جاتی ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی فضل سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی جنات کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ یہ بڑی عجیب بات یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات میں سے ہے اور انبیاء کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر کا سنا ہوگا۔ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے کہ روزے ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہم پہلے روزے سے لے کے 27ویں روزے تک یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ترتیب وار پروگرام ہے کہ جس میں ہم اپنی خوراک جو ہے اس کو گھٹاتے جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ بڑی سیدھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فروٹ چاٹ اور مطلب پکوڑے سموسے اور پراٹھے اور مطلب اس طرح کے سارے لوازمات افطاری اور سحری میں رکھے جائیں اور بجائے وزن کم ہونے کے روزوں کے بعد وزن آدمی کا زیادہ ہو جائے تو اس بیچارے نے کیا فرشتے دیکھنے ہیں، یا اسے کیا لیلۃ القدر نصیب ہونی ہے۔ روزہ جو ہے وہ اصل میں ہمیں اس طرف لاتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سارا سال جو ہے وہ کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس سے ہم تھوڑا سا ذہن ہٹا کے محسوسات کی دنیا سے نکلیں، خوراک کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور قرآن مجید کے طریقے کے مطابق روزوں پہ صحیح عمل کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں جبریل امین جو فرشتوں کے سرداروں میں سے ہیں وہ آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں، وہ آدمی سے جس کو یعنی ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ سلام لیں، وہ آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آدمی ان کو محسوس کرتا ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اگر لیلۃ القدر کے مطابق اس پروگرام کے مطابق روزے رکھے جائیں تو 27ویں روزے تک آدمی کے جو ذہن کی سپیڈ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کم از کم 1000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا لاشعور اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ لاشعوری تحریکات کو شعور میں دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کی ٹولیاں دیکھ سکتا ہے۔ جبریل امین اس کے پاس آتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو سے زیارت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتے ہیں اور بندہ اللہ کی تجلی کا دیدار کر لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد جب اس سے فرشتے پوچھتے ہیں یا اگلے پوچھتے ہیں کہ جی بھائی تم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے اور مطلب تم نے نہ تو کوئی مخلوقات دیکھی، نہ تم نے روحانی علوم حاصل کیے، نہ تم اشرف المخلوقات کے منصب پہ فائز ہوئے، تو وہ اکثر لوگ جو اب ہم سوچتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو آپ ہمیں کیسے سزا دے سکتے ہیں، ہم تو لا علم تھے، اتنی ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی سورہ قدر تو آپ نے پڑھی ہوگی، سورہ قدر تو سنی ہوگی، سورہ قدر میں کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح القدس یعنی جبریل امین کا وہ ایک کتاب ہے، وہ اترتے ہیں اور وہ صبح تک اترتے رہتے ہیں، تو یہ سارا اس میں ذکر ہے۔ تو مطلب یہ کہ روحانی تعلیمات بیسیکلی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامات ابھی محترم محمد ریاض عظیمی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے ایسے بھائی بہن ہو کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ پتھر جو ہیں وہ لڈو پیڑے بن گئے، ایسے ہی خود سے مارتے رہتے ہیں، یہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندہ اشرف المخلوقات کے منصب پہ فائز ہے، جو جبریل امین سے مصافحہ کرتا ہے اور جبریل امین سے اس کا مقام بلند ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی صلاحیت بھی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تصرف کر سکے، یا مخلوقات کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے۔ ایک صحابی تھے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کا نام تھا عکاشہ، جنگ ہو رہی تھی تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس جلدی دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے کھجور کی ایک چھڑی پکڑی اور اسے ہوا میں اس طرح لہرایا، تو وہ جو کھجور کی چھڑی ہے وہ ایک چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ انہوں نے وہ تلوار اسی وقت اس کے صحابی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ اپنا
جو مارکا ہے اسے جاری رکھو. تو یہ کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام